رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا، ماہ رمضان میں عشرہ رحمت بھی عطا کیا، اب عشرہ مغفرت کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، اور آج ختم قرآن کی اس عظیم محفل میں ہم شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ آج کی اس محفل میں ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے۔ کافی اسلام میں پیچھے بیٹھے ہیں، آپ اس طرح بیان سے کٹ جائیں گے، میری گزارش ہے یہ دریا بھی آپ کے لیے ہے۔ نوجوان میرا خیال ہے آگے آ جائیں، جو بزرگ ہیں وہ بے شک کرسیوں پہ رہیں، تاکہ جب آئے ہیں تو آج انشاءاللہ جو درس قرآن ہوگا اس کی آپ برکتیں پراپرلی یوز کر سکیں، ورنہ پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات باتوں میں اور موبائل میں ہمارا یہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو مختلف درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے کچھ قرض لیا، اور وہ قرض تھا 3000 درہم۔ ٹائم پورا ہو گیا اور جب قرض لوٹانے کی باری آئی تو اس نے کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میرا تو بزنس کلیپس ہو گیا ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ اس نے مزید ٹائم دیا، وہ مزید کوشش کرتا رہا لیکن پیسے نہ ہوئے۔ اب مجبوراً اس دوست نے اپنے دوست پر کیس کر دیا۔ جج صاحب نے بلایا، کہا آپ نے پیسے دینے؟ کہا بالکل دینے۔ کتنے دینے؟ 3000 درہم دینے۔ دیتے کیوں نہیں؟ کہا پیسے ہیں نہیں میرے پاس، میرا کاروبار ہی تباہ ہو گیا، میں خود مقروض ہو گیا ہوں۔ جج صاحب نے کہا 30 دن ہے آپ کے پاس، within 30 days یا تو پیسے لوٹا دیں یا پھر آپ کو سزا سنا دیں گے۔ اب وہ غریب آدمی گھر آیا اور آ کر سوچنے لگا پیسے تو ہیں نہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے وہ حدیث پڑھی ہو کہ جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اس نے سوچا اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے، میں اس حدیث پر ہی عمل کر لیتا ہوں۔ اس نے کنٹینیو درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ 27 days گزر گئے، 27 دن درود پاک پڑھتا رہا، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف توجہ تھی اس کی۔ 28ویں رات آ گئی، خواب میں اس کو کسی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر کہو تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا اچھی خبر ہے، کوئی اشارہ تو ملا، مگر میں کیا علی بن عیسیٰ کو کیا کہوں گا، اور یہ کنفیوز رہا۔ ہیزیٹیشن میں یہ اس کا 28 ڈے بھی گزر گیا، درود پھر بھی پڑھتا رہا۔ اب 29ویں رات آ گئی، اب آنکھیں بند ہوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب ویری فریش، حشاش بشاش، نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ اب گھر سے نکلنے لگا تو اچانک اسے خیال آیا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا اور اس نے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا کہ میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اب پھر یہ کنفیوز، پھر ہیزیٹیشن۔ اب یہ لاسٹ ڈے بھی اس کا درود پاک پڑھنے میں گزر گیا، صبح کورٹ میں جانا ہے اور یہ لاسٹ نائٹ ہے۔ اس رات پھر سویا، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرض دے دے گا۔ کہ حضور جاؤں تو صحیح، مگر اگر اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی، کوئی ایویڈنس مانگا، کوئی پروف مانگا کہ آپ نے بھیجا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم روزانہ مجھ پر 5000 بار فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ راز تمہیں پتا ہے یا صرف رب کو پتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یہ راز تم نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اب بڑا خوش، اب عدالت جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ وزیر واز بیزی ود اس کے جو رفقا تھے، اس کے جو حواری تھے، ان کے ساتھ وہ بیزی تھا۔ اس نے کہا حضور آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا کس کا پیغام لایا؟ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ اب وزیر تھا تو عاشق رسول، جو روزانہ اتنے 1000 درود پاک پڑھ رہا ہے وہ کیسا وزیر ہوگا؟ کہا بالکل بتائیے میرے آقا کا کیا پیغام ہے۔ اسے سیپریٹلی اس کو بٹھایا، ڈسکشن شروع ہوئی۔ تو کہا میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، ٹوڈے از لاسٹ ڈے اینڈ آئی ہیو ٹو بی ان کورٹ ٹوڈے، مجھے آج آپ کے پاس سیدھا عدالت میں جانا ہے، یا تو پیسے دینے یا سزا ہو جانی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا جو ہے وہ قرض ادا کر دیں۔
علی بن عیسیٰ بڑے ادب سے کہتا ہے کہ حضور آپ نبی پاک کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں کیسے مان لوں کہ آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھیجا، کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں خالی نہیں بھیجا میرے آقا نے، نبی پاک نے نشانی کے ساتھ بھیجا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور رب کو پتا ہے، اور جب تک آپ کے درود پورے نہیں ہوتے نا، آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، ایسا عاشق رسول وزیر تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، مجھ گناہگار کے درود قبول ہو گئے۔ اب وہ کمرے میں گیا، واپس آیا، اب 3000 درہم لے کر نہیں آیا، وہ 9000 درہم لے کر آیا۔ کہتے ہیں 3000 درہم تو میرے آقا علیہ السلام کا حکم، لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو آپ یہ نبی پاک کا جو حکم تھا یہ لے لیجیے۔ 3000 اتنی بڑی گڈ نیوز آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں، اتنی بڑی خوشخبری آپ لے کر آئے ہیں، یہ اس کا تحفہ ہے، اور 3000 مزید لیجیے، اس سے کچھ کاروبار شروع کیجیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کاج کیجیے، اور ایک وعدہ کیجیے، اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں، آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ اب وہ دیوانہ خوشی خوشی عدالت پہنچ گیا۔ اچھا، عدالت میں ایوریبڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس نے آ کر یہی کہنا ہے پیسے نہیں ہیں اور اس نے گرفتاری دینی ہے۔ یہ گیا اور جاتے ہی اس نے جج صاحب کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے کہ حضور یہ 3000 درہم واپس لے لیں۔ جج نے کہا پیسے تو بعد میں لوں گا، پہلے بتاؤ لے کر کہاں سے آیا ہو؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے کولیپس ہو گیا ہوں، اتنی بڑی اماؤنٹ کدھر سے کی؟ جج کو پھر کوئی نہ کوئی کنفیوژن شروع ہو گئی۔ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنایا، اور گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس دیوانے نے وہ پورا واقعہ عدالت میں سنایا۔ سنو پہلے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، اللہ کاش وہ عاشقان رسول حکمران ہمیں آج عطا فرمائے، ایسے ججز عطا فرمائے، ایسی عدالتیں عطا فرمائے۔ وہ جج بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جج 3000 درہم لے کر آتا ہے، اور اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا؟ میں بھی اپنے نبی کا امتی ہوں، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ اب جس دوست نے کیس کیا تھا نا، وہ بھی ساری بات سن رہا ہے، کہتا ہے جج صاحب رکیے، کاغذ اور قلم لائیے، میں بھی نبی پاک کا امتی ہوں، جب اتنا بڑا اس پر انعام ہوا ہے تو اپنے پیسے کیسے اس سے مانگ سکتا ہوں؟ کاغذ قلم لائیے، میں اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ لون ہی معاف کر دیا گیا، کیس ڈسمس ہو گیا۔ اچھا، اب جج اس کو کہتا ہے، وہ جو بندہ تھا جس پر کیس تھا، کہتا ہے جج صاحب تھوڑے پیسے تو لے لو، اب تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کیس ہی ختم ہو گیا، آپ کے پیسے تو ضرورت ہی نہیں پڑے مجھے۔ وہ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے اللہ رسول کے نام پہ نکالے ہیں نا، وہ میں نے واپس نہیں لیتے، یہ بھی تو ہی لے جا۔ اب وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3000 درہم کا مقروض تھا، 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو جا رہا، اور یہ واقعہ بڑی بڑی درود پاک کی فضائل کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک کوثر مفتی امین صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے اس پہ بھی تحریر فرمایا، اور یہ اسی حدیث کے یوں سمجھیے کہ باقاعدہ دلیل کے طور پر ہے کہ پریشانی ہو، مصیبت ہو، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے اور آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہو سکتا، مگر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار میں چل جاتے۔ ہاں، ایسے معاملات بدلتے دیکھے ہیں، بس نگاہ ہونی چاہیے، ہمیں درود پاک کو تھام لینا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک کو اس ماہ رمضان میں، اس ختم قرآن کی محفل میں ایک انٹینشن کر کے جائیں، ایک نیت کر کے جائیں کہ فرام ناؤ آن ورڈز اب ہم نے زندگی میں درود پاک کو تھام لینا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج ختم قرآن کی محفل ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ہمارے لیے بہت ساری ہدایت کے بہت ہی خوبصورت یوں سمجھے کہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، بہت پیارے پیارے واقعات ہیں۔ کچھ واقعات حوصلہ دیتے ہیں، کچھ واقعات ہمیں ڈراتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کیا مسٹیکس کی وہ آپ نہ کریں۔ 100 سے زیادہ قرآن میں واقعات ہیں، اور آج اسی نیت سے میری 2 نیتیں ہیں۔
آج بھی قرآن پاک کا بہترین واقعہ، ون آف دا بیسٹ اسٹوری آف قرآن، جس کو خود قرآن مفسرین قرآن احسن القصص کہتے ہیں، جو قرآن کا سب سے بہترین قصہ جس کو کہا گیا، اور وہ قصہ ہے، وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز، مد و جزر ہیں، کس طرح حضرت یوسف کی زندگی میں آتے رہے، اور آپ کس طرح ان تمام بھور، تمام طوفانوں سے گزرتے گئے، اور اللہ نے پھر کیسا عروج اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ مگر اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں کئی بار یہاں بیان کر چکا ہوں اور یہ بات میں بار بار کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک سے کوئی ایک آیت سنتے ہیں، قرآن کا کوئی ایک واقعہ سنتے ہیں، ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم پورے قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم پورے قرآن کو ایکسپلور کیوں نہیں کرتے؟ رمضان تو ویسے ہی ماہ نزول قرآن ہے نا، تو ہمیں اس مہینے میں قرآن سے ایسی دوستی کرنی ہے کہ مہینہ تو چلا جائے مگر ہمارا قرآن سے پیار نہ جائے، ہمارا قرآن سے تعلق نہ جائے۔ اتنی زندگی گزر گئی، ایک بار بھی پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ پلیز یہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کریں ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے۔ تو آج ختم قرآن کی اس محفل میں قرآن پاک سے کنیکٹیویٹی کو مضبوط کیجیے۔ اب صرف ایک واقعے کو سنیے گا، اتنے میسیجز ہیں، اتنا کچھ ہے اس واقعے میں، یعنی یہ واقعہ اتنا طویل ہے کہ اگر میں اس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کروں تو شاید پوری رات بیان کرنا پڑے، مگر میں اپنے الفاظ میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر اگین میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سورہ یوسف کو تفسیر کے ساتھ پوری تفسیر سے پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ کیا تھا اس پورے سٹوری کے اندر، اور اللہ نے اپنی قدرت کے کیسے نظارے دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب قرآن میں اس خواب کا ذکر بھی ہے، وہ خود اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کو جب یہ خواب سنایا تو والد صاحب نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا میرے بچے اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب میں ایک بہت بڑی بشارت تھی۔ اور جب کہتے ہیں نا اب یہاں سیکھنا کیا ہے، ہمارا ایک پرابلم ہے۔ میں دیکھیں کوشش کروں گا واقعہ بھی بیان کرتا جاؤں اور ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہم نے اپنے لیے امپلیمنٹیشن کیا کرنی وہ بھی سیکھیں۔ ہمیں جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، ہم سب کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ بھی انجوائے کریں گے، لوگ بھی خوش ہوں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حسد اسی سے بڑھتا ہے۔ حسد کرنا تو برا ہے مگر اپنی نعمتوں کے بیجا اظہار سے لوگوں کو حسد سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر کسی کو اپنی ہر نعمت بتانی ہے، کیوں بتانی ہے بھائی؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا جاتے ہیں تو پہلے چیک ان لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کھانے سے پہلے جب ڈش آتی ہے تو اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، پھر کھانا شروع کرتے ہیں کہ میں بعد میں کھاؤں، پہلے نظر آپ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کھانا کھایا پیٹ خراب ہو گیا۔ بھائی کیا ضرورت تھی 5000 لوگوں کو جن کے پاس پراپر کھانے کو نہیں ہے اس کو آپ 25000 کی ڈش شیئر کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے گھر کے بیڈ روم کی تصاویر لگانی ہے، نیا صوفہ لیا ہے، نئی گاڑی لی ہے، آئی فون 15 لے لیا۔ ہر اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اپنے پاس رکھے نا، کیوں اپنی نعمتوں کو دوسروں کو بتا کر آپ موقع دے رہے ہیں؟ یا تو وہ نظر لگائیں گے یا اللہ نہ کرے حسد کریں گے۔ تو یہ سمجھیے کہ نعمت تھی۔ اچھا حضرت یوسف کے والد نے، حضرت یعقوب کو بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو نہ بتاؤ، بھائیوں کو بھی نہ بتانا، اسٹیپ برادرز تھے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ بعض اوقات ہمیں بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہوتی ہے، ہم جلدی کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، دیکھیں ہمارا کام بھی نہیں ہوتا، پہلے ہی خوشخبریاں دینا شروع کر دیں گے، میرا ڈیل ہو گئی ہے، میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، میرا فلاں کنٹری میں بزنس شروع ہونے والا ہے۔ نہ کریں، اپنی کامیابیوں کو اپنے تک محدود رکھیں، تھوڑا پیٹ مضبوط رکھیں، ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، صدقہ خیرات دینا شروع کر دیں، سجدہ شکر ادا کرنا وہ کریں، مگر لوگوں کو ہر چیز بتانے کا نارملی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا پہلے یہ سمجھ لیں، حضرت یعقوب بن اسحاق یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی حضرت یعقوب کے والد اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، یعنی یہ نسل ہی نبیوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے 12 بیٹے تھے،
یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف اور بنیامین۔ حضرت یوسف حضرت بنیامین یہ سگے بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے، وہ اسٹیپ برادرز تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا ایسا ہی، بھائیوں کو حسد ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف کی عمر جو ہے اس زمانے میں 7 سال، ٹھیک ہے نا، 7-8 سال ہے، اور ان کو حسد ہو گیا۔ اور جب یہ حسد ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائیوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ان کو راستے سے ہٹا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کو ہی معاذ اللہ قتل کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی، 7-8 سال کا بھائی ہے، اس کو لے کر گئے۔ پہلے تو خوب مارا، اور جب مار کر زخمی کر دیا تو اب آپ کو آپ کا کرتے سے باندھ کر آپ کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے حضرت یوسف کو مرڈر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہیں۔ ہوا کیا کہ جب کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، آپ کنویں میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پہ آسانی کے ساتھ کنویں میں اتارا، آپ کا کرتا اتار کر آپ کو پہنایا۔ اس کرتے سے ایسی شعائیں نکلی کہ وہ پورا کنواں روشن ہو گیا۔ کنویں کا پانی کھارا تھا، حضرت یوسف کے قدم لگے وہ پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ اچھا، بھائیوں کو صبر نہیں آتا تھا، وہ روز آ کے کنویں میں دیکھتے تھے بھائی اندر ہی ہے نا، کہیں نکل تو نہیں گیا، تاکہ کسی طریقے سے معاذ اللہ وہیں انتقال ہو جائے۔ مگر میں نے کہا نا کہ اللہ کے راز اندھیرے کنویں میں وہ ڈال کر چلے گئے تھے، مگر اللہ نے کیسے نکالنا تھا کہ مدین سے مصر ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اچھا، اس قافلے والوں میں سے ایک شخص نے حضرت اس کنویں کے اندر پانی کا ڈول ڈالا، اور جب انہیں ڈول ڈالا تو وہاں کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اس ڈول کو پکڑا آپ نے، اور آپ پانی کے اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ آپ جیسے ہی باہر آئے تو جس نے ڈول ڈالا تھا وہ حیران ہو گیا، یا بشرا ھذا غلام، اتنا خوبصورت بچہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، تھوڑا اسٹوری کو واپس پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب یہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا نا تو اب بھائیوں نے ڈرامہ کیا، روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے کہ غضب ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا؟ کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف کا جو کرتا تھا اس پہ خون کے چھینٹے لگا کر بھائی کو اپنے والد کو دکھایا۔ تو حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا کہ بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا، میرا بیٹا تو کھا گیا، اس کو تو ہڑپ کر گیا، مگر کرتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے، کرتا پورا کا پورا تھا، صرف خون کے نشان تھے۔ آپ رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اب ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ کنویں سے باہر نہ آ جائے، وہ روز آ کے چیک کرتے تھے۔ ایک دن آ کر چیک کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں۔ اب کہاں گئے؟ ڈھونڈنے لگے تو ایک قافلہ تھا اس کے درمیان مل گئے۔ اب وہاں جا کے پتہ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ تکلیف کے اوپر تکلیف، پہلے مارا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر جب نکل آئے باہر اس قافلے والے کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، ہم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے، آپ اس کو لے جائیں، جدھر چاہیں لے جائیں، کہیں دور لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بہت کم قیمت میں ایز اے غلام فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف کچھ نہ کہہ پائے، بھائی تھے، خوف تھا، بچپنا تھا۔ اس بازار میں، مصر کے بازار میں وہ قافلے والے آپ کو لے گئے۔ اس زمانے میں غلاموں کی ٹریڈ ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا۔ کہاں سے نکالا ہے رب نے؟ کنویں سے نکالا ہے، فروخت ہوئے ہیں، غلام بنے ہیں۔ اور جب بازار میں آئے تو عزیز مصر، اس زمانے میں یوں سمجھ لے وزیر اعظم جو تھا، اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور بہت، حضرت یوسف کا حسن تو ان سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے حسین ہستی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنا حسین غلام خریدا، اپنے گھر لائے، اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ بہت ہی شاندار اور بڑا خوبصورت نوجوان غلام لایا ہوں، اب آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، عزت کے ساتھ رکھنا۔ حضرت زلیخا جو تھی وہ بھی بہت محبت کرنے لگی اور اپنے گھر میں ان کو رکھا، بڑی خدمت کی اور بڑا ایک اچھا ماحول بن گیا۔ مگر اب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ زلیخا جو ملکہ تھی اس کے دل میں برا خیال آنے لگا۔ حضرت یوسف ایکسٹرا آرڈنری حسین تھے نا، یعنی آپ حضرت یوسف کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیا ہوا، زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں اسے ٹونٹ کرتی تھی کہ اے زلیخا تم کسی غلام سے محبت کرنے لگی ہو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ کیسے ہیں،
اس نے کیا کیا, اپنی دوستوں کے ہاتھ میں ایک ایک فروٹ سمجھ لے لیمن دیا اور ہاتھ میں چھری دے دی. کہا جب حضرت یوسف سامنے آئے تو تم نے لیمن کاٹنا. حضرت یوسف کو بلایا گیا. جب حضرت یوسف سامنے آئے تو ان جو ملکہ کی سہیلیاں تھیں فروٹ کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی, انہیں احساس ہی نہیں ہوا. حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا. اب ذرا یہاں میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. جب حضرت یوسف کے حسن کی بات ہو رہی ہے تو مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ذکر بھی کرنے دیجیے. بے شک حضرت یوسف کے حسن کا عالم نرالا انوکھا, مگر برادر اعلی حضرت اور اعلی حضرت کا ایک ایک شعر سناؤں گا. برادر اعلی حضرت کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اب آئیے سیدی اعلی حضرت اس واقعے کو کس طرح فرق بتاتے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یقیناً یہ حضرت یوسف کا شاہکار ہے آپ کے حسن کا کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا. سیدی اعلی حضرت کی انٹلیکچوسٹی جو ہے اور شاعری کا جو شاہکار ہے آپ کو آج سمجھ آئے گا کہ ایک شعر کے اندر کیا کچھ بیان کر گئے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب درس نظامی کر رہے تھے تو اس ایک شعر کی شرح پر ہمارے استاد صاحب نے گھنٹوں ہمیں سمجھایا تھا کہ ذرا غور کیجئے شعر کے اندر کیا کچھ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کے حسن پر انگشت زنا یعنی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب بظاہر تو پہلے شعر کا میں معنی بتا دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی, اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام پر عرب کے مرد جو ہیں اپنا سر کٹاتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک خوبصورت شعر. ناؤ کم فار the beauty of this beautiful couplet. اس کی جو ڈیپتھ میں تھوڑا جاتے ہیں. اب ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس قلم کیسا تھا. اس میں 6 یا 7 چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں. پہلا کیا ہے, حسن تھا. ٹھیک ہے, کس کا حسن تھا, حضرت یوسف کا حسن تھا. دوسری بات آ گئی, پھر کیا فرمایا, کٹی. ایک ہوتی ہے ڈیلیبریٹلی کاٹنا, ایک ہوتی ہے انڈیلیبریٹلی کٹنا. غیر دانستہ کٹی, کاٹی نہیں گئی تھی, کاٹنے کی نیت تھوڑی تھی, پھل کاٹنا تھا, کٹ گئی, ایکسیڈنٹلی کٹ گئی. تیسری بات ہو گئی, کیا کٹی, انگلیاں. کس کی انگلیاں, عورتوں کی. عورتیں کہاں کی تھی, مصر کی. یہ 6 باتیں یاد رکھیے گا. حسن, یوسف, انڈیلیبریٹلی کٹی, انگلیاں کٹی, عورتوں کی کٹی اور مصر کی عورتوں کی کٹی. ان 6 باتوں کا جواب میرے رضا نے اگلی لائن میں دیا ہے کہ حضرت یوسف کی شان کمال کی ہے, مگر سنو وہاں حسن پر کٹی ہیں, یہاں نام پر کٹتے ہیں. دیکھ کر کٹوانا اور ہے اور بغیر دیکھے بس نبی پاک کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنا اور ہے. آج بھی دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہے, مگر آج بھی موقع ملے تو اپنے آقا کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ حسن تھا, یہاں نام ہے. ذرا سنتے جائیے گا, وہ کٹی ہیں, کاٹی نہیں گئی. ٹھیک ہے, یہاں کٹواتے ہیں, ڈیلیبریٹلی تیار ہیں کہ بتاؤ کدھر جان دینی ہے نام مصطفیٰ پر. صحابہ نے جانے قربان کی, اولیاء نے جانے قربان کی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. وہ حضرت یوسف کا حسن تھا, یہ مصطفیٰ کریم کا نام ہے. 3 کمپیریزن ہو گئے. چوتھا کیا کٹی تھی, انگلیاں. انگلیاں کاٹنا آسان ہے, وہ تو غیر دانستہ کٹی تھی, یہاں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا انگلیاں کٹی ان کی مصر کی عورتوں کی. عورتیں ویسے بھی ناقص العقل ہوتی ہیں, یہاں عورتیں نہیں کٹوا رہی ہیں, مصر کی عورتیں نہیں بلکہ عرب کے مرد جو ہیں جن کی جوان مردی کی مثالیں دی جاتی ہے, یا رسول اللہ وہ آپ کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہے. اب دوبارہ شعر سنیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ شان ہے میرے آقا کی. بہرحال اب زلیخا جو ہے اتنی بیوٹی دیکھ کر, اتنا جناب حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر, اب شیطان نے اس پر حملہ کیا. کنٹرول تھا, محل تھا, اس کی کنیزیں تھی, یہ تو غلام تھے, ان کے کنٹرول میں تھے. اب کیا کیا, زلیخا نے آپ کو برے کام کی دعوت دی, حرام کام کی طرف بلایا.
حضرت یوسف نے کیا جواب دیا؟ خدا کا خوف کرو، معاذ اللہ مجھ سے ایسے گناہ کی بات کرتی ہو، میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت کروں؟ عزیز مصر نے تو مجھے محل میں رکھا، مجھے بازار سے خرید کر محل میں لے آئے، میں اپنے محسن کے ساتھ یہ گناہ، یہ غلطی نہیں کر سکتا، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگین میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، میں چاہ یہی رہا ہوں واقعہ بھی سنتے جائیں، خود بھی کچھ سیکھتے جائیں۔ حضرت یوسف کے پاس موقع تھا، ملکہ سج دج کے بیٹھی ہے، کمرہ بند ہے، nobody dare to witness، مگر خوف خدا کیسا ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ آپ نے کہا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کے لیے درس ہے، ہمیں گناہ کا موقع ملے کیا ہم بچ پائیں گے؟ بلکہ لوگ تو گناہ کا موقع ڈھونڈتے ہیں کہ چلو یار کہیں اور چلیں، یہاں تو گھر والے دیکھیں گے، یہاں والدین دیکھیں گے، اس کنٹری میں نہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں۔ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے کیوں نہیں سوچتے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے؟ کاش یہ دل پر نقش ہو جائے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، ہیں ذرا کہیں اور چلتے ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ دیکھ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے دور کا واقعہ ہے، ایک بار آپ کہیں گئے، مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کیوں کراؤڈ ہے، پتہ چلا ایک عورت کو ایک بدماش نے پکڑ لیا، برے کام کا ارادہ ہے، اتنا فیئر تھا کہ کوئی آگے جا کے چھڑا نہیں رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم قریب گئے، کان میں ایک جملہ کہا، وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا، چاقو یا خنجر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عورت بھاگ گئی، آزاد ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا تو زمانے کا بدماش، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیوں تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا یہ چھوڑو، بتاؤ وہ تھے کون جو میری کان میں کچھ کہہ کر گئے؟ کہا وہ حضرت ابراہیم بن ادم تھے۔ یہ تو بتاؤ کہا کیا تمہیں اتنا ڈر کیوں لگا؟ کہتے بس ایک جملہ کہہ گئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے۔ کاش جھوٹ بولتے وقت، حرام کماتے وقت، ظلم کرتے وقت، کسی کا مال دباتے وقت، کسی پر زور جماتے وقت، اپنے ماں باپ کو ستاتے وقت یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہم گناہ چھوڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، مگر اس پر شیطان سوار تھا۔ زلیخا آگے بڑھی، حضرت یوسف بھاگنے لگے، اس نے زبردستی کرنا چاہیے، حضرت یوسف کا کرتا پکڑا تو وہ کرتا بھی پھٹ گیا۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ عزیز مصر ہسبینڈ آف زلیخا وہ سڈنلی کمرے میں آ گیا۔ اب شوہر دیکھے کہ بیوی اور یہ غلام میں کیا چل رہا ہے، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب عورت ہے، اس نے جناب اپنا پینترا بدلا، کہتی میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ حضرت یوسف مجھ پر معاذ اللہ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے، مجھ پر اٹیک کیا تھا، معاذ اللہ مجھے ریپ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف تو اکیلے تھے، غلام بھی تھے، وہ کیسے اس کو ثابت کرتے کہ میرا قصور ہے یا اس کا قصور؟ آپ نے کہا نہیں کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب nobody there، وہ عورت رونے لگی۔ شوہر ظاہر نارملی اپنی بیوی کی طرف جاتا ہے، تو اس کمرے میں 4 مہینے کا بچہ بھی تھا جھولے میں۔ اب دیکھیے قرآن، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے واقعہ آگے بڑھ رہا ہے آپ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، سب سن رہے ہیں مجھے۔ میں بار بار اسی لیے تو کہتا ہوں قرآن پڑھیں، اتنے ہسٹوریکل واقعات ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں، یہ واقعات اپنے بچوں کو کیوں نہیں سناتے؟ کتنے دلچسپ ہیں، کتنی ہسٹوریکل واقعات ہیں۔ اب 4 مہینے کا بچہ ہے جھولے میں، حضرت یوسف نے اللہ پر بھروسہ کر کے کہا اس بچے سے پوچھ لو کون سچا ہے، اس بچے سے پوچھ لو۔ آپ کو بھروسہ تھا کہ رب نے مدد کرنی ہے، اللہ نے اس 4 مہینے کے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کبھی نہیں بولا 4 مہینے کا بچہ، وہ بولنے لگ گیا، کہتا ہے اے عزیز مصر یہ دیکھ لو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف قصوروار ہیں، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ کیا لاجیکل جواب ہے نا؟ اگر معاذ اللہ کوئی عورت کی طرف بڑھتا ہے اور عورت بچنا چاہ رہی ہے تو اس کی آگے کا کرتا پھٹے گا، اور مرد بھاگ رہا ہے پیچھے سے عورت پکڑ رہی ہے تو پیچھے کا کرتا پھٹے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف کی بے گناہی سامنے آ گئی۔ عزیز مصر نے کہا مجھے معاف کر دیں، میری بیوی غلط ہے، اپنی بیوی کو بڑا ڈانٹا، مگر بیوی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ملازم کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں اور جناب لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے اپنی ماں سے لڑ پڑتے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے ماں ہی غلط ہوگی، ارے اللہ کے بندو پہلے سنو تو صحیح، عورت کی ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی ہے، اس کی ڈیپتھ میں تو جاؤ۔ وہ یہی ہوا، تھوڑی دیر بعد اس نے عزیز مصر کو منا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ 12 سال جیل میں رہے، کچھ نہیں کیا، اور 12 ایئرز۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، قدرت کا نظام کیسے چلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا چیپٹر کلوز، پہلے کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، پھر غلام بن کے بکے اور پھر بے قصور جیل میں چلے گئے۔ ہم جیسا آدمی ہو تو بندہ کہ ساری زندگی ختم، اب اس سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہوگا؟ مگر اب اللہ کی رحمت کا نظام دیکھیں، اب قدرت کا نظام دیکھیں، اب اس مشکل کے بعد راحت دیکھیں جو ہمیں بار بار علماء سمجھاتے ہیں نا، مایوس نہ ہونا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے، اللہ پر بھروسہ تو رکھو۔
اب سڈنلی کیا ہوا کہ بادشاہ کے دو بڑے قریبی لوگ ان کو سزا ہو گئی. ایک تھا شراب پلانے والا ساقی جس کو کہتے ہیں, ایک تھا باورچی. یہ دونوں آ گئے جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ. بیرک جس کو ہم بیرک کہتے ہیں, ان کی بیرک میں ہی وہ آ گئے. انہوں نے اس دوران سزا انہوں نے کوئی خواب دیکھے. حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی, آپ نے رائٹ اوے تعبیر بتائی اور تعبیر ویسی ہو گئی. پوری جیل میں آپ تعبیر بتانے والے, خوابوں کی تعبیر بتانے والے معبر مشہور ہو گئے. اچھا, آپ جیل میں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہے, اللہ کی طرف بلاتے رہے, آپ کا کام جاری رہا, اللہ کے نبی تھے, آپ اپنی ساری وہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے. یہ دونوں بندے رہا ہوئے. اس رہائی کے بعد بادشاہ نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا. اب بات وزیر اعظم کی نہیں ہو رہی, عزیز مصر کی نہیں ہو رہی, مصر کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. اس نے خواب دیکھا. وہ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید. اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 فربا گائیں, ہیلدی کاؤز, موٹی گائیں, اور 7 ویک, کمزور گائیں ہیں, دبلی گائیں. ٹھیک ہے, ہیلدی گائیں جو ہے وہ دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں جو فصل کی بالیاں ہوتی ہیں, اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اب بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے بہت سارے تعبیر والوں کو بلایا, کوئی کیا تعبیر بتاتا, کوئی کیا تعبیر بتاتا. بادشاہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا, نہیں یار یہ تعبیر سمجھ نہیں آ رہی. اب جو وہ باورچی گیا تھا نا, یہ ساقی گیا تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایک بندہ ہے وہ خواب کی تعبیر کمال بتاتے ہیں, مجھے جیل میں جانے دے, میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. وہ جیل میں گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, کہا ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف نے بڑی کمال کی تعبیر بتائی, یونیک. آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرنی ہے, خوب فصلیں اگاؤ, کیونکہ اس کے بعد 7 برس تک بہت خطرناک قحط آئے گا, ڈیزاسٹر آئے گا, کسی کے پاس اناج نہیں ہوگا. اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھنا, بالیوں سے نکالنا نہیں, اس کو سیکیور رکھنا ہے ان اناج کی بالیوں کو. اور پھر اناج لوگ کھائیں گے 7 سال, اس کے بعد پھر ہریالی آ جائے گی. بادشاہ کو جا کر بتایا. بادشاہ نے کہا یہ تو کمال کی بات کی ہے, ان کو لے کر آؤ جیل سے. گئے, حضرت آپ کی رہائی کا پروانہ ہے, چلیں. اب حضرت یوسف نے سٹینڈ لے لیا, کہا میں ایسے نہیں ہوں گا جیل سے, اتنے سال مجھے رکھا ہے, اب پورے شہر میں پہلے اعلان کرو کہ میں بے گناہ ہوں, میں نے زلیخا کے ساتھ برا کام نہیں کیا, میری عزت کی پہلے جو بات ہوئی تھی وہ پورے شہر میں اعلان ہونا چاہیے. اب بادشاہ نے دوبارہ تحقیق کروائی, زلیخا کو بلایا, اور اس نے اقرار کیا کہ غلطی میری تھی, یہ بے قصور تھی, بے قصور آپ جیل میں رہے. اور اس کے بعد شہر بھر میں اناؤنس کروایا گیا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں, عزت والے ہیں, پاک ہیں. بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا. اب کہا بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کہا آپ 7 برس تک بس پورے ملک کو حکم دے دیں کہ پورے مصر میں خوب کھیتی اگائیں اور اس کو سیو کریں, اس کو سٹور کریں. حضرت یوسف نے ایک بڑا انوکھا کام کیا. آپ نے کہا اگر یہ پورا سسٹم آپ مجھے دے دیں میں کر دوں گا. سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب پورے مصر کا یوں سمجھیے کہ فائنانس, پورے مصر کا سسٹم آف دا کنٹری وہ حضرت یوسف کے ہاتھ میں آ گیا. اب دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت. وہ حضرت یوسف جو کنویں میں ہیں, وہ حضرت یوسف جو غلام بن کے بکے ہیں, اب حضرت یوسف کو اس پورے کنٹرول کا نگران بنا دیا گیا. آپ نے کمال کر دیا, ایسی مینجمنٹ کی کہ پوری کنٹری میں آپ نے بہت بڑی تعداد میں فصلیں اگائیں, فصلوں کو سیو کرتے گئے, جتنا کھانا تھا لوگوں کو دیتے, باقی سیکیور کرتے گئے. 7 سال تک اسٹاک کیا. اب 7 سال کے بعد پوری سلطنت میں قحط آ گیا. آس پاس کے ملکوں میں کسی کے پاس اناج نہیں تھا. اب لوگ اناج لینے آئے کہاں کہ مصر میں اناج ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سال لوگ اپنے پیسے دے کر گئے, جتنے پیسے تھے سب لوگوں سے مل گئے ان کو. کرنسی ختم, اناج چاہیے تھا, بھوکے مر رہے تھے, پورا سال آپ نے لوگوں کی کرنسی لے لی. اگلے سال گئے تو کرنسی تھی نہیں, ان کے جانور لے لیے, پیسوں کے بدلے جانور دیے لوگوں نے, اناج لے کر گئے. اگلی بار گئے تو جو سونے چاندی جواہرات تھے وہ دے کر آئے. کھانا تو کھانا تھا نا, لوگ بھوکے مر رہے تھے. اب وہ ڈیل ہوئی اگینسٹ دا جیولری, وہ بھی سارا مصر کے پاس آ گیا. اب ایک وقت آیا کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا اور پھر بھی بھوک تھی, تو سب لوگوں نے آ کر اپنا آپ حضرت یوسف کو بیچا. یعنی ایوری بڈی بیکم اے غلام ہے. پورے سلطنت کے لوگ اب حضرت یوسف کے غلام بنے اور کہا کہ حضرت ہمیں خرید لیں, ہمیں اناج دے دیں. اللہ نے وہ قدرت کا نظارہ دکھایا کہ جس حضرت یوسف کو 20 درہم میں مصر کے بازار میں ذلیل کر کے بیچنے کی کوشش کی گئی, ارے ساری دنیا ذلیل کرنے کی کوشش کرے, رب نے ان کے لیے وہ عزت رکھی تھی کہ پورا مصر ان کے ہاتھ میں غلام بن گیا. اب سب لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت یوسف کے سامنے سیل آؤٹ کیا. اور حضرت یوسف کی شان دیکھیں کہ جب سب غلام بنے, آپ نے اناج بھی دیا اور سب کو آزاد بھی کر دیا.
یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ سارا مصر حضرت یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اب یہ تو حضرت یوسف کو عروج ملا، مگر اس دوران ایک اور خوبصورت سٹوری کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی بھی تو تھے نا، آپ کے والد بھی تھے، 11 بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، وہ تو رو رہے تھے حضرت یوسف کی یاد میں۔ اب بھائی بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرسٹ ٹائم آئے، پیسے لے کر آئے اور کہا کہ حضرت ہمیں اناج چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اچھا وہ بھائی کئی سالوں بعد آئے تھے، وہ تو کبھی تصور میں بھی نہیں غور کر سکتے تھے کہ ہمارا بھائی بادشاہ بن جائے گا، ہمارا بھائی جناب اتنے بڑے کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تو ان کو تو سوچ ہی نہیں تھی نا۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ یہ سارے میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنے جو غلاموں سے کہا کہ ان کو اناج تو دے دو، مگر جتنی کرنسی یہ لے کر آئے نا وہ ساری کرنسی بھی ان کی بوریوں میں ڈالا، اور ان کو کہا تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے وہ کہاں ہے، اس کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگلی بار نہیں لاؤ گے تو اناج نہیں ملے گا۔ وہ سارے بھائی کہے ہم اپنے والد سے کوشش کریں گے ان کو راضی کرنے کی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کو پہلے کا انسیڈنٹ یاد تھا کہ جو ان بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، وہ حضرت بنیامین کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ تو یہ بھائی جو ہے سارے واپس آئے، حضرت یعقوب سے کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ اگر اگلی بار بنیامین نہیں آئیں گے تو ہم نے راشن نہیں دینا ہے۔ اور جیسی بوریاں کھولی نا تو پیسے بھی اسی میں سے نکل آئے۔ کہا ابا جان دیکھیں کیسا بادشاہ ہے، کتنا سخی ہے، اناج بھی دیا پیسے بھی دے دیے۔ بابا جان بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ کرے ہمیں دے، ہم دوبارہ کیسے جائیں گے؟ حضرت یعقوب کہتے ہیں میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میرے بیٹے یوسف کے ساتھ تم نے جو کیا تھا، بہرحال قسمیں وعدے بہت کچھ انہوں نے کیا، جب نیکسٹ ٹائم اناج کی ضرورت پڑی وہ حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ حضرت یوسف نے جب اپنے سگے بھائی کو دیکھا، کیونکہ سگے بھائی حضرت بنیامین ہی تھے، حضرت یوسف نے انہیں بلایا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور کان میں کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا خوشی ہوئی ہوگی، کیا دل کی کیفیت ہوگی، ہیں دو بھائی بچھڑے بھائی ملے اور حضرت بنیامین کس دل پہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اب حضرت یوسف نے ان کو تو بتا دیا، بھائیوں کو نہیں بتایا، کہا جاؤ تمہارے ساتھ بنیامین واپس نہیں آئیں گے۔ وہ بھائی رونے لگے، گر گرانے لگے، خدا کے واسطے ہماری بات مان لے، ہمارے بابا جان پہلے ہی بہت رو رہے ہیں، ہمارے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، آج تک وہ ان کے غم میں رو رہے ہیں، اگر بنیامین کو واپس نہ لے گئے ان کے غم کی انتہا ہو جائے گی۔ کہا نہیں یہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب ایک بھائی تھا یہودا، یہ وہی بھائی تھا جس نے حضرت یوسف کے کرتے پر خون لگا کر اپنے بھائی کو دیا تھا۔ وہ بھائی کہتا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، اب میں حضرت یعقوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ بادشاہ نے بھائی کو واپس بھیجنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ بھائی واپس گئے، حضرت یعقوب کو جب خبر دی، حضرت یعقوب بہت رونے لگے، کہنے لگے تم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا، اب بنیامین کے ساتھ کیا، اب میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ آپ کی آنکھیں اتنی بہی کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا۔ اب جناب اگلی بار جب وہ بھائی اناج لینے آئے تو اب کہتے ہیں اب تو پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ کھوٹے سکے ہیں، اب خیرات میں ہم کو کچھ دے دے۔ حضرت یوسف جب یہ سنا کہ میرے بھائیوں کی ایسی نوبت آ گئی ہے، یہ خیرات مانگ رہے مجھ سے، حالانکہ وہ ظلم یاد کیجئے، یہ وہی تھے جنہوں نے مارا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے بیچ دیا تھا، مگر اللہ کے نبی کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے۔ اب آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ سب کچھ میرا ہے، اب جاؤ میرے والد کو لے آؤ، میرے والد کو خوشخبری سناؤ۔ جب آپ نے یہ بتایا تو بھائی کہتے بابا بھائی جان آپ کے غم میں وہ اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتارا، اپنا کرتا دیا اور کہا جاؤ میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کرتے کی برکت سے ان کی بینائی کا ذوف دور کر دے گا، ان کی بینائی کو دور کر دے گا۔ اب ذرا یہاں ایک بہت خوبصورت بات، یہودا کہتا ہے اب یہ میں لے کر جاؤں گا، میں ہی وہ تھا جس نے میرے والد کو دکھ دیا تھا۔ حضرت یوسف کا وہ کرتا لے کر گیا تھا جھوٹ بول کر، اس پہ خون کے دھبے لگا کر کہ میرے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اب خوشخبری والا کرتا بھی میں لے کر جاؤں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے 7 دن کا سفر تھا مگر وہ 7 دن تک دوڑتا رہا، اس نے کوئی بریک نہیں لیا کہ میں کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رکوں گا، بس اپنے بھائی کو اپنے والد کو وہ خوشخبری سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کا کرتا جب مصر میں حضرت یعقوب کے گھر کے قریب پہنچتا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے، حضرت یوسف کہتے ہیں، حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہا میں بے شک یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو والد کو مل رہی ہے کہ حضرت یوسف لگتا ہے قریب آ رہے ہیں۔ اب سنو
پھر کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے پھر جب خوشی سنانے والا آیا اور اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں آ گئیں، ان کی نظریں پھر ٹھیک ہو گئیں. کہا میں نہ کہتا تھا مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. حضرت یعقوب نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت یوسف شہید ہو گئے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں. ہر بار کہتے یوسف نے آنا ہے، میرے بیٹے کو تلاش کرو. اب یہاں بڑی خوبصورت بات، اس واقعے میں ایک اور عقیدے کی بات بھی سن لو. کرتا بھیجا حضرت یوسف نے. حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی. ایک نبی دوسرے نبی کی آنکھوں کے لیے کرتا بھیج رہے ہیں. بھائی دعا کر دیتے. لوگوں کو تبرکات سے بڑے پرابلم ہیں آج کل، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پرابلمز لے کر آ جاتے ہیں. میں قرآن سنا رہا ہوں، اگر یہ بات غلط ہوتی تو قرآن میں ذکر نہ ہوتا. حضرت یوسف کا کرتا بھیجنا بتا رہا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں کرتا، اور قرآن کہتا ہے جب یہ کرتا آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے اللہ ان کی آنکھیں پھیر دیتا ہے. تو خوش نصیب ہے جو منہ مبارک کا ادب کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو غلاف کعبہ کا ادب کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو اولیاء کرام سے منسوب چیزوں کا ادب کرتے ہیں. یہ ایسی باتوں میں آیا نہ کریں، یہ بے ادبی والی باتیں ان سے دور رہیں. قرآن میں تمام چیزوں کا جواب موجود ہے کہ نسبت کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. بہرحال اب جب آنکھیں واپس آ گئیں تو اب سبحان اللہ حضرت یوسف نے کہا میرے والد کو لانا ہے، مگر شان سے لانا ہے، مگر پروٹوکول سے لانا ہے. اللہ اکبر. بڑے دکھ دیکھے تھے حضرت یعقوب نے. حضرت یوسف نے 200 سواریاں بھیجی حضرت یعقوب علیہ السلام کو لینے کے لیے. حضرت یعقوب نے اپنا پورا خاندان جمع کیا، 72 یا 73 لوگ تھے. اب یہ سب مل کر ایک قافلے کی صورت میں حضرت یوسف کے دربار میں جا رہے ہیں. جب حضرت یوسف کے دربار شہر کے قریب پہنچے تو بیٹے نے کیا اہتمام کیا، اپنی فوجیں لے کر، اپنے تمام اسکواڈ لے کر آپ شہر کے دروازے پر آئے کہ آج میں نے اپنے والد، بچھڑے ہوئے والد کا استقبال کرنا ہے. کتنے سالوں بعد آج باپ اور بیٹے نے ملنا ہے. دور سے حضرت یعقوب دیکھ کر کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ یہ کوئی فرعون کا لشکر لگ رہا ہے، یہ کسی بادشاہ کا لشکر لگ رہا ہے. تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان یہ کسی اور کا نہیں، آپ کے بیٹے حضرت یوسف کا لشکر ہے. اللہ نے آپ کے بیٹے کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت یعقوب سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے. یا اے یعقوب علیہ السلام آج آپ باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر دیکھنے کے لیے فرشتوں کا جم غفیر ہے. آسمان پر ایک عجب منظر تھا. کہا یہ وہ فرشتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام جو آپ کے غم میں برسوں روتے رہے ہیں. آپ روتے تھے، یہ فرشتے بھی روتے تھے. اللہ کریم نے ان فرشتوں کا آپ کا ساتھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا، میرے رب کی شان دیکھیے گا. اب کیا ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب حضرت یوسف گئے اپنا لشکر لے کر کہ اپنے والد کا پراپر استقبال کروں، شاندار استقبال کروں، وہ سلام کہنے جا رہے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف سے کہا آپ نے سلام نہیں کہنا ہے، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کہنے کا موقع دیں، کیونکہ انہوں نے کچھ بڑی رقت والے الفاظ تیار کیے ہوئے ہیں، ان کے دل میں کچھ الفاظ ہیں، ان کو پہلے کہنے دیجئے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سلام کیا نا، روایتوں میں مفسرین نے اس کو کس طرح لکھا. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو. اپنے بیٹے کو حضرت یعقوب اس طرح سلام کر رہے ہیں. بہرحال دونوں گلے ملتے ہیں. بہت دیر تک باپ بیٹے روتے رہتے ہیں. ایک عجب منظر ہے، بچھڑے ملے ہیں اور سبحان اللہ اب دونوں باپ بیٹے، سارے بھائی اور والدہ یہ سب محل میں لائے جاتے ہیں، تخت پر بٹھائے جاتے ہیں. 11 بھائی ہیں، والدہ ہے، والد ہیں. اور اب کیا ہوا، ان سب نے مل کر، ان 11 بھائیوں نے، والد اور والدہ نے مل کر حضرت یوسف کو سجدہ کیا. اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیے، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی کہ جب کسی کو تعظیم دینی ہوتی تھی، رسپیکٹ دینی ہوتی تھی، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا. مگر ہماری شریعت میں، ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو پہلے شریعتوں میں اجازت تھی. تو اب حضرت یعقوب کا جو خواب تھا، حضرت یوسف کا جو خواب تھا نا،
تو میں نے شروع میں بیان کیا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج نے مجھے سجدہ کیا، یہ اللہ نے خواب ویسے پورا کر دکھایا، آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واللہ یقین کریں اس واقعے میں اتنی باتیں ہیں، مجھے خود بیان کرنے میں اتنا لطف آ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے میں اس کو اور کھول کھول کے بیان کروں، مگر ظاہر ہے کہ ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، مگر پھر میں آپ کو کہوں گا اس کو ضرور تفصیل سے پڑھیں۔ یہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن ہے، خود قرآن اس کو احسن القصص کہتا ہے۔ اب ذرا میں تھوڑی سی جو اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو اسباق ملتے ہیں، لیسنز ملتے ہیں، اب اس کی طرف آتے ہیں تاکہ اس کے بعد اب اپنے بیان کو کنکلوڈ کریں۔ پہلے تو بڑی اہم بات سمجھنی ہے، لیکن یہ بھی مفسرین نے کتنی پیاری تربیت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو اب ہم بھی ان کے بھائیوں کو برا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے گا۔ اب ماد اللہ کو حضرت یوسف کی محبت میں ان کے بھائیوں کو برا بھلا کہے، انہوں نے معافی مانگ لی، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، وہ حضرت یوسف کے صحابی بن گئے، تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے بھائیوں کو برا بھلا کہے۔ جو انہوں نے زیادتی کی وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس قدر زیادتی کے بعد بھی حضرت یوسف نے معاف کیا۔ اب اس واقعے سے ایک بات کیا سیکھنی ہے، اتنا دکھ، اتنی پریشانی، اس کے بعد بھی معاف کر دیا، اور آج ہم چھوٹی سی بات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاندان توڑ دی ہم نے، رشتہ داریاں ختم کر دی، ہم نہیں جائیں گے اپنے چچا کے گھر، ان کو نہیں آنے دیں گے، موت میت پر نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا، ہمیں ایک بار سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، فلاں معاملہ خراب کر دیا تھا، بزنس کی ڈیل ہماری گڑبڑ کر دی تھی، ارے کوئی بات نہیں۔ حضرت یوسف جتنا تو کوئی نہیں ستایا گیا نا، کسی رشتہ دار نے مجھے اور آپ کو باندھ کر کنویں میں ڈالا، کسی نے ہمیں مصر کے بازار میں بیچا، انہوں نے اسے بھی معاف کیا، اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میں بہت کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، ایسی روایت ہے جو لرزا دیتی ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یاد رکھو، حدیث کا مضمون ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم نہیں کرتے معاف، اپنے ملازم کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے۔ آپ سوچتے کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جو چاہوں بگاڑ دوں اس کا۔ یاد رکھیے آج آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب آپ کو معاف نہ کرے۔ ہم شب ابھی آئے گی نا شب قدر، ایک دعا سب پڑھیں گے، کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ تو کہیں قریب ہے، معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کیسی کمال کی بات ہے، اللہ کو کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا سب کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کو یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا، میں دشمنیاں لے کے رکھوں گا۔ یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ یہ ہے کہ شب قدر آنے سے پہلے آپ سب کو معاف کریں، سب سے درگزر کریں، کوئی بات نہیں یار۔ اچھا ابھی پتہ ہے شیطان یا ہمارے خیالات کیسے ہو رہے ہوں گے، یار یہ مولانا صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر قصور میرا تھوڑی ہے، ستایا تو اس نے ہے، تکلیف تو اس نے پہنچائی ہے، میں کیوں معاف کروں، میں کیوں معافی مانگوں؟ ارے بھائی معافی تو جب ہی ہوگی نا، کمال تو جب ہوگا کہ قصور اس کا پھر بھی آپ معاف کر رہے ہو، اگر اس کا قصور نہیں ہے تو پھر آپ کیا معاف کرو گے؟ مزہ اسی میں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا۔ اچھا سارے واقعات بھی پتہ ہے، نعتیں بھی سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یہ سارے نعتیں یاد ہیں، خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ بتا رہا ہے، میں کہتا ہوں ختم ہے نا یار، اس سے زیادہ کون ستا سکتا ہے؟ مگر آپ نے اپنے بھائیوں کو محل میں بلایا، تخت پر بٹھایا اور اپنا بنا لیا، سینے لگا لیا۔ آپ بھی لگا لو سینے یار، اگر کوئی رشتہ دار دور ہے نا تو لگا لو سینے، اگر کوئی دوست دور ہے بلا لو اسے، رمضان کا مہینہ ہے بھائی مجھے معاف کر دو، چھوڑو جو ہو گیا، آئیے مل کر بیٹھتے، تھوڑی لائف ہے، خوشیاں بانٹیے، نہ کریے ایسا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ کتنی بڑی سیویرٹی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ شب قدر کی لسٹ اٹھائیں، شب برات کی لسٹ اٹھائیں، ہر بار ان راتوں میں جہاں مغفرتوں کی راتیں ہیں آپ کو لسٹ ملے گی کہ یہ گناہگار نہیں بخشے جائیں گے، اور جو نہیں بخشے جائیں گے ان میں رشتہ داری کاٹنے والا ضرور شامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو کتنا سخت ناپسندیدہ۔ کاش یہ بات میں اور آج آپ سمجھ جائیں۔ ایک اور خوبصورت بات جو اس واقعے سے سیکھنی ہے، ہائے ہائے حضرت یوسف کا یہ واقعہ بہت حوصلہ دیتا ہے، بہت حوصلہ دیتا ہے۔ اب غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، ڈپریس مت ہونا، ہمت نہ ہارنا، یہ مت سوچنا کہ سب ختم ہو گیا،
اب حل نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ایسا پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا قرضہ ہے میں نکل نہیں سکتا، کاروبار میں ایسا پھنسا ہوں کہ سالو نہیں ہو سکتا۔ ارے قرآن کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو رب حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ مجھے بھی غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر سکتا ہے، وہ میرے دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم بھروسہ تو کریں رب پر، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم بعض اوقات کفریہ کلمات بولنے لگ جاتے ہیں، کئی لوگ خودکشی کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پکارے تو صحیح، اسے حوصلہ تو رکھیں، اس پر بھروسہ تو کریں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، ہم ادھر فائل لے کر ادھر فائل لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ نا، کہو نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں تجھے اپنے سارے کام سونپتا ہوں۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام رب پر سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جتنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے نا، سفید بالوں والے، ان سے پوچھ لیجیے، ان سب کی زندگی میں ایک بار کم از کم ایسا ضرور وقت آیا ہوگا کہ کبھی لگا ہوگا سب ختم ہو گیا، کبھی لگا ہوگا اب مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوں گے آپ کہ آپ کو لگتا ہوگا یہاں سے نکلوں گا کیسے، مگر آج آپ سوچتے ہیں تو یقین نہیں آتا یار وہ ٹف ٹائم کیسے نکل گیا، وہ برا وقت کیسے سالو ہوا، یہ کہاں سے سالو ہوا بتاؤں میں آپ کو۔ یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا بس ڈرنا ہے اللہ سے، اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ راستہ نکالے گا اور لوگوں کے نکلے راستے۔ آج وہ سوچتے پیسہ آیا کدھر سے، قرضہ اترا کیسے، میں اس ذلت سے سمندر سے نکل کر آج عزت والا کیسے بن گیا، ارے میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر آج محل والا کیسے بن گیا۔ ارے اللہ نے فرمایا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں۔ بس بھروسہ چاہیے، اللہ سے دوستی کر دو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے عرض کیا کرو۔ یہ حضرت یوسف کا واقعہ اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ یار ہم اتنے تو ہمیں ڈس رسپیکٹ نہیں کی گئی ہے، اتنا تو ہم برے نہیں پھنسے ہیں جو حضرت یوسف پھنسے تھے، لیکن اللہ نے نکالا تو نکالا، صرف کنویں سے نہیں نکال دیا اس لیے آپ بولے جان بچ گئی جناب واپس گھر اپنے چلے گئے، نہیں، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، آپ مصر کے بازار میں بکے، پورا مصر آپ کے نام پر بک گیا، اللہ نے سب کا آقا آپ کو بنا دیا۔ میرا رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار کر سکتا ہے، وہ رب چاہے تو فرعون کے لیے، فرعون سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل راستے دے سکتا ہے، میرا رب چاہے تو میرے لیے بھی راستے نکل سکتے ہیں، میری مشکل بھی آسان ہو سکتی ہے۔ بس آج اللہ پر بھروسہ سیکھ کر جانا، اللہ سے محبت سیکھ کر جانا، اور میں دوبارہ کروں گا کہ اگر قرآن پڑھیں تو کیسے کیسے ہمیں میسیجز مل جاتے ہیں، کیسا حوصلہ مل جاتا ہے، کتنی رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو آج کی اس محفل میں گزارش کروں گا کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن پڑھنے کی نیت کر لیں کہ اب میں قرآن پڑھوں گا، ترجمے سے پڑھوں گا، تفسیر سے پڑھوں گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سب کام بڑے آسان کر دیے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے موجودہ آسان اردو میں پہلے ایک تفسیر قرآن جاری کی، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، ون آف دا امیزنگ تفسیر قرآن ہے، اس کو ہم نے انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی فری ڈال دیا، اس کی ایک اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تفسیر قرآن صراط الجنان، صراط الجنان مانے جنت کا راستہ، اور پھر اس کی آڈیو بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اور آج میں ایک اور گڈ نیوز ریویل کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے مکتبۃ المدینہ نے ایک اور تفسیر قرآن مفتی قاسم صاحب کی جس کا نام تفسیر تعلیم القرآن ہے، وہ صرف 2 جلدوں پر ہے، وہ 10 جلدوں پر ہے، یہ 2 بکلیٹس ہیں، مختصر کر کے ہم نے چھاپی ہے، وہ انشاءاللہ کل سے اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بس خدا کے واسطے قرآن پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے بیان کے دوران میرے محترم، میرے پیارے، بلکہ مجھ بیان سے پہلے
ही क़िबला अल्लामा बशीर फारूकी साहब तशरीफ ले आए और पूरा बयान आपने सुना, ये मेरी इज्जत अफजाई है। मगर मैं 2-3 मिनट आपसे मजीद लेना चाहूँगा। मेरे साथ एक ऐसे इस्लामी भाई मौजूद हैं जो बैरिस्टर हैं, जो माशाल्लाह एक बहुत क्वालिफाइड इस्लामी भाई है, ऑल द वे ब्रैडफोर्ड यूके से आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में ये बताएं कि पहले तो यहाँ क्यों आए हैं इतना दूर से, और फिर यूके में दावत इस्लामी क्या कर रही है। इंग्लिश में वो बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ ओवर टू यू हारून रशीद।